یا مرد کے لیے، مرد کی آنکھ میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ حیا ہونا چاہیے. اس کی اگر غیر محرم پر نظر مطلب ڈالنا یہ بھی حرام ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ کا بھی زنا ہے. غیر محرم کو نظر سے دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. زبان کا بات کرنا غیر ضروری اور کان کا آواز کا سننا یہ بھی فرمایا کہ یہ ان کا زنا ہے. اور فرمایا یہ اصل بنیاد چیزیں بنتی ہیں اور پھر حقیقی گناہ کے اندر انسان پڑ جاتا ہے اور یہ چیزیں اس کے لیے اسباب ہیں. اس لیے ان پر کنٹرول کا اللہ پاک نے حکم دیا. آگے عورتوں کے لیے قانون، مردوں کے لیے پہلے آئے گا. فرمایا قل للمؤمنات، کیا میرے نبی ایمان والی عورتوں کو یغضضن، وہ نیچا رکھیں اپنی آنکھوں کو، ویحفظن فروجہن، اور حفاظت کریں وہ اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کی جگہ، زیور کی جگہ، خوبصورتی کی جگہ، الا ما ظہر، مگر ما وہ جو ظاہر ہے منہ اس سے. یہ عام گھر میں رہنے کے لیے. ما ظہر منہ سے مراد ہتھیلیاں اور چہرہ، تو یہ عام حالت میں گھر میں رہنے کے لیے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ چہرہ اور ہاتھ جو ہے وہ عام مطلب ننگا کر سکتی ہے. کچھ لوگوں نے اس کا یہ معنی کر دیا کہ چہرہ اور ہاتھ ننگے کر کے جا سکتی ہے. جب چہرہ ننگا ہو، ہتھیلی ننگی ہو، تو پیچھے سطر کس کا رہ گیا؟ یہ معنی ہے گھر میں اپنے ماحول میں اس کے لیے چہرہ اور یہ ہتھیلی اس کی یہ ننگا کرنے کی اجازت ہے عورت کو، اپنے ماحول میں جہاں عام اس نے رہن سہن کرنا ہے، باہر نہیں ہے، بازار کے لیے نہیں ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈالیں بِخُمُرِهِنَّ اپنے دوپٹے، عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنے سینوں پر، یعنی اپنے سینوں کو چھپا کر رکھیں. یہ گھروں میں بھی ضروری ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. زینت خوبصورتی، چہرہ اور یہ ہتھیلیاں. إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامدوں کے لیے، او آبائهن اپنے باپ دادا کے لیے، او آباء بعولتهن اپنے خامن کے باپ کے لیے یعنی سسر کے لیے، او ابنائهن اپنی اولاد کے لیے، او ابناء بعولتهن اپنے خامن کی دوسری بیوی سے اولاد کے لیے. ایک تو خامن سے اولاد اپنی ہے اور ایک دوسری بیوی سے. او اخوانهن یا اپنے بھائیوں سے، او بنی اخوانهن یا بھائیوں کے بیٹوں سے، مراد ہے بھتیجے. او بنی اخواتهن یا بانجے، بیٹے اپنی بہنوں کے. ان سے ان کے لیے یہ پردے کی جو چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہے اس طرح ان کے سامنے رہنا. او نسائہن یا اپنی قسم کی عورتوں سے. اپنی قسم کی عورتیں ایک تو ہو گیا رشتہ دار، دوسرا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ مسلمان عورتوں سے. تو گویا مسلمان عورت کو مسلمان عورت سے تو پردہ نہیں ہے. تو علماء کی اکثر رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کافر عورتوں سے بھی پردہ ہے. عورت کافرہ عورتوں سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کی طرح ہو جائے، اس سے منع کر دیا. او ما ملکت ایمانہن یا وہ غلام جن کی یہ مالکہ ہے. یہ پہلے دور کی بات ہے، عام نوکر مراد نہیں. پہلے دور جس طرح غلامی ہوتی تھی اور بانیاں ہوتی تھی تو ان سے بھی پردے کی مطلب پورے طریقے سے یہ پردہ اس کا مطلب عام جس طرح گھروں میں ہوتا ہے اس طریقے سے اس کے سامنے ہونا بھی عورت کے لیے ٹھیک تھا جو اس کی مالکہ ہوتی ہے. اب التابعین غیر اولی الاربۃ یا ان کے وہ خادم، تابعین خدام، غیر اولی الاربۃ من الرجال جن کو نہیں ہے واقفیت مردوں کے حالات ہیں. یعنی ایسے مطلب ہے کہ وہ غلام ہیں کہ جو ان مطلب مسائل ان چیزوں کے شہوت وغیرہ نہیں رکھتے،
ان سے بھی مطلب ہے کہ پردہ کا حکم ان کو عورتوں کو نہیں ہوگا۔ الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا، جو جن کو نہیں ظاہر ہوا، جن پر نہیں واضح ہوا ظاہر ہوا علی عورات النساء، عورتوں کے معاملات، یعنی چھوٹا بچہ ہے ابھی شہوت کے درجے تک اس کی عمر نہیں پہنچی ہے، تو اس سے بھی تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو کہہ دیا کہ اپنی زینت کو ظاہر کر سکتے ہو، زینت چہرہ اور ہتھیلی، یہ ان کے لیے بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر بچہ ہے بالغ نہیں، مراہق ہے، اس درجے کا ہو گیا ہے کہ وہ عورات النساء سے معاملات سے واقف ہے، تو اس سے بھی بڑھ رہا ہے۔ الٹے آتے رہتے نہیں ہے جاتو تے دیا کہ ہمیں 20 سالہ نہ تھا جاتو کے علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن، اور فرمایا اے عورتوں تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ نہ تم مارو اپنے پاؤں کو چلنے میں، لیعلم تاکہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو ما یخفینا وہ جو چھپاتی ہو من زینتہن اپنی خوبصورتی۔ مراد یہ ہے چلنے میں تمہارے پاؤں رکھنے میں ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے تمہارا خوبصورتی کا اظہار ہو۔ یہ پرانے زمانے میں، آج کل تو یہ نہیں ہے، پہلے زمانے میں پاؤں کے اندر بھی وہ پانزیبیں پہنا کرتی تھی، ایسا کو ہم نے بھی دیکھی ہے کہ چاندی کی خاص کر وہ ہوتی تھی، تو چلنے میں وہ ایک قسم کا ہار ہوتا ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، یہ مراد نہیں۔ آج کل اس کے مقابلے میں کیا آ گئی ہے؟ اڈی والی چپلی، کہ ٹرے دے پنجا ملا تو پتہ لگے کہ ٹک ٹک پہ ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس آواز سے عورت کی طرف مرد کی توجہ ہوگی، تو اس کو بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، جو قصور کمی ہو گئی ہے اس کی معافی مانگو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان پر عمل کرو گے تو کامیابی۔ یا